الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ عقیدے کی ہماری کلاسز چل رہی ہیں۔ کتاب اصول ثلاثہ کی آج 36ویں کلاس ہے۔ ارکان ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ پاک کی رحمت سے ارکان ایمان میں سے 5 کا تذکرہ مکمل کیا۔ آج انشاءاللہ 6واں رکن جو ہے ایمان کا وہ ذکر ہوگا، اور وہ ہے ایمان بالقضاء والقدر، یعنی تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانا، اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ قضاء اور قدر کے اوپر ایمان لانا۔ قضاء فیصلوں کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر، اور قدر تقدیر کو کہتے ہیں۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا، قضاء اور قدر کے اوپر ایمان لانا، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے اوپر ایمان لانا، یہ سب ایک ہی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر، اور تقدیر کے اوپر، اور اس بات کے اوپر کہ تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، تو اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان بالقضاء والقدر کہلاتا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ 6واں اور آخری رکن ہے، اور انتہائی اہم رکن ہے، اور اس کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کو یہ جو ایمان کا رکن ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور نجات کے لیے، صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہنے کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو اچھی طریقے سے پتہ ہو، ہمیں اس کے اوپر کامل ایمان ہو، اور اس حوالے سے ہمارا ایمان کتاب و سنت کے عین مطابق و صحیح ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ تقدیر کے اوپر ایمان لانے میں گمراہی کا شکار ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے دور ہو گئے، اور نتیجے کے طور پر گمراہ ہو گئے اور ناکام ہو گئے۔ لہٰذا تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، یہ انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو تقدیر کے اوپر ایمان لانا جب اس کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں تو مشکل لگتی ہیں باتیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو انہیں یہ مشکل لگتا ہے، حالانکہ یہ اتنا مشکل ہے نہیں۔ اگر ایک انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو تقدیر کے اوپر ایمان کس طرح لانا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے اچھی طرح، اللہ پاک کی توفیق سے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے کہ آسان لفظوں میں اس مسئلے کو واضح کروں کہ تقدیر کے اوپر ایمان کس طرح لایا جاتا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی اہمیت کے لیے میں 2 احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا اس کی کتنی زیادہ شدید ضرورت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھیں۔ ایک روایت ہے، امام ابن وہب نے بھی اپنی کتاب القدر کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں، اور امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس روایت کو لائے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ، کہ جو شخص تقدیر کی بلائی اور برائی، یعنی تقدیر اچھی اور بری، تقدیر کی اچھائی اور برائی کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو بہت ہی یہ خطرناک وعید ہے کہ جو شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے تقدیر کے اوپر تو وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وعید سے ڈریں اور اپنے ایمان کو بالکل صحیح کریں۔ دوسری روایت یہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک تابعی ہیں ابن دیلمی، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات ہیں، کچھ شکوک ہیں، آپ کوئی مجھے ایسی حدیث بیان فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے، ختم کر دے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت مثل احد ذهبا
ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر وتعلم ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک ولا مت علی غیر ھذا لکنت من اہل النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اتنی بڑی نیکی کرو، اتنا بڑا صدقہ کہ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر، کتنا سونا ہو سکتا ہے؟ ذرا انسان تصور کرے، آج سونے کی کتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے، 1 کلو سونا کتنا مہنگا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ یا احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تو تمہاری یہ نیکی، اتنا عظیم عمل بھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم تقدیر کے اوپر اچھی طرح ایمان نہ لاؤ، اور ساتھ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو مصیبت آنے والی نہیں ہے وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی طرح مر گئے تو یاد رکھو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم فطرت کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر نہیں مرو گے، تمہاری توحید، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اگر تمہارا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے، پھر تمہارے کوئی نیک اعمال قبول نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ اتنی عظیم ترین نیکی، یہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر تمہارا تقدیر کے اوپر ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ ابن دیلمی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام صحابہ، یہ جو عظیم عظیم صحابہ ہیں، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، زید بن ثابت، ان سب کے پاس گیا اور ان کو اپنے شبہات سے آگاہ کیا، تو انہوں نے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی والی حدیث سنائی، اسی حدیث کو سنایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک وہ یقین نہ رکھے کہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائے، اور ساتھ میں یہ یقین نہ رکھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ آ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ تقدیر کے معاملات ہیں، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے کچھ پہلے باتوں کو سمجھ لیں انشاءاللہ، تو تقدیر کا مسئلہ انتہائی آرام سے، بہت آسانی سے اور سادہ طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تقدیر اندازے کو کہتے ہیں، یعنی سب اچھے اور برے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم ازلی کو اور یقینی اندازے کو تقدیر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے، باقی سب مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، تو مخلوق کے بارے میں ہر چیز، مخلوق کے بارے میں ہر چیز، ہر بات، سب کچھ اللہ کے علم کے اندر، جو اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے اور کامل ہے، اس میں نقص نہیں، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، وہ علم غلط نہیں ہو سکتا، اس علم کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی ہو جائے، اس کا امکان ہی نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے اللہ کے علم کے اندر۔ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، کامل ہے، نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، تمام کی تمام مخلوقات، ان کے بارے میں تمام باتیں جو اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے موجود تھی، ایک اندازہ مقرر تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا، جانتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے، تو اسی بات کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور یقینی اندازے کو کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات نہ ہو ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم و اندازے سے خارج ہو، کوئی بھی اچھی یا بری بات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے سے خارج ہو، اور نہ ہی اس کی قدرت و مشیت سے آزاد ہو، کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ لی تھی۔ اسی وقت سے لے کر آج تک جو کچھ ہو چکا، اور آج سے لے کے قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، سب کچھ اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں ہیں وضاحت طلب، اور اس کے بعد میں کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں تقدیر کے حوالے سے، انشاءاللہ میں آخر میں اس کا بھی جواب دوں گا تاکہ یہ مسئلہ انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے
کہ تقدیر کے اوپر ایمان کیسے لانا ہے، تقدیر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 باتوں کو یا 5 نکات کو سمجھنا ہوگا، یا 5 نکات کے اوپر یا 5 باتوں کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ 5 باتوں کے اوپر ایمان لانا ہوگا سمجھ کر، اچھے طریقے سے معنی مفہوم کو سمجھ کے، تو انشاءاللہ ہمیں تقدیر کا مسئلہ اللہ پاک کی رحمت سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ 5 باتوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں جن کو سمجھنا اور جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس بات کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے اوپر ایمان لانا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے صفت خلق کے اوپر ایمان لانا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خالق ہے۔ خالق صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے، نفی اور اثبات کے ساتھ۔ اللہ کے سوا کوئی اور خلق کر نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہ اسی نے خلق کیا ہے اور نہ خلق کرنے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس صفت خلق کے اندر کامل ہے اور عاجز نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، تمام اختیارات اور قدرتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا تنہا واحد خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق ہے نہیں، باقی جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا سب کی سب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے، خالق کائنات، اس پوری کائنات کا بنانے والا، خلق کرنے والا، صفت خلق۔ اللہ لہ الخلق والامر، کہ خلق بھی اللہ کا ہے اور امر حکم بھی اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب مخلوق ہے۔ خالق ایک ہی ہے، خالق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے باقی سب مخلوق ہے۔ تو مخلوقات تو بے حد و بے شمار و بے حساب ہیں، انہیں کوئی گنتی کر ہی نہیں سکتا، ان کی تو گنتی کاؤنٹنگ ہو نہیں سکتی کہ مخلوقات کتنی ہیں۔ تو مخلوقات تو بے حد و بے شمار و بے حساب ہیں، انکاؤنٹیبل، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ لیکن خالق صرف اور صرف ایک اکیلا تنہا اللہ تعالیٰ ہے، بس کوئی اور نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو خالق اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے اوپر ایمان لانا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی پیدا کیا اور بندوں کے اعمال کو بھی پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ اب انسان سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں نا، جو اچھائیاں جو برائیاں، ان سب کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے، نیکی بلائی حسنات عمل الصالحات ان سب کا خالق اللہ ہے، اور گناہ نافرمانی برائیاں ان سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، پوری کائنات اللہ کے بندے ہیں، اور یہ جو افعال سر انجام دیتے ہیں، جو اعمال سر انجام دیتے ہیں، ان کے افعال ان کے اعمال کے اوپر جو ہے وہ اس بات پہ ایمان لانا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے اور بندوں کے افعال ان کے اعمال کا بھی خالق ہے، تو اس بات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ ساری اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم محیط، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور اللہ کا علم کیسا ہے؟ اس کا ذاتی علم ہے، کسی نے عطا نہیں کیا، اور کامل ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ہر پہلو سے ہر لحاظ سے مکمل ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ کا علم غلط ہو نہیں سکتا۔ تو تمام اشیاء کے بارے میں، ساری کی ساری اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم اور علم محیط کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم نے، اس بات کے اوپر ایمان لانا یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے، کوئی بھی چیز ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مکمل کامل علم ہے جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، کوئی نقص بھی نہیں ہے، کوئی عیب بھی نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، مکمل ہے، کامل ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ تیسرا نقطہ ہے کہ اشیاء کی کتابت، یعنی
جو اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، زمانہ ماضی میں جو گزر گیا ہو چکا، ابھی زمانہ حال میں جو ہو رہا ہے، اور زمانہ مستقبل میں آئندہ جو پیش آنے والا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو اللہ کا علم ہے۔ تو اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ علم کی کتابت، جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اس کی کتابت، اس کو لکھا جانا۔ تو اشیاء کی جو کتابت ہے، اس کے اوپر ایمان لانا۔ تو یہ کتابت کہاں ہوئی ہے، کس جگہ یہ علم جو ہے یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اور وہ کتاب ہے کہاں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے عرش پر۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے عرش پر، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ انسان جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے، وہ عمل تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں عمل کریں یا نہ کریں۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے نا، کہ ہم چاہیں تو نماز ادا کریں یا نہ کریں۔ نماز ادا کریں گے تو اجر و ثواب پائیں گے، رحمت برکت مغفرت ملے گی۔ نماز ادا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن انسان نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت، اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے تحت جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ تقدیر کو سمجھنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بلا وجہ اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ لوگوں کو مشکل لگتی ہیں یہ باتیں، اور بہت سارے لوگ تو اس حوالے سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل سادہ سی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے بارے میں اس کے علم کے اندر جو کچھ موجود تھا، اللہ کا علم مکمل ہے، کامل ہے، تو وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن انسان کرتا اپنے اختیار کے تحت ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے جب میں یہ کلاس ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے عصر کی نماز ادا کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ابھی مغرب ہوگی تو انشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ ابھی تک مغرب کی نماز ادا نہیں کی، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس وقت زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، نماز ادا کریں گے نہیں کریں گے، کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ ہم نماز ادا کریں گے اپنے اختیار کے تحت، اپنا فیصلہ ہوگا ہمارا یہ کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، گناہ نہیں کرا، ہم نماز ادا کریں گے۔ تو نماز ادا کی ہم نے اپنے اختیار کے تحت، اپنی مرضی سے، تو ہمیں اس کا انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بھی ہماری مرضی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھی جان بوجھ کے۔ اللہ نے تو کوئی زبردستی نہیں کیا کہ تم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھو گے۔ تو زبردستی نہیں ہے، اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ انسان کرتا وہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اپنی مرضی کے تحت۔ اگر اچھا کرے گا تو اچھا نتیجہ ہے، برا کرے گا تو برا نتیجہ، اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو یہ انسان کی آزمائش ہے، اس کے لیے ایک امتحان ہے کہ وہ اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ کرتا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اختیار دیا، اس اختیار کے تحت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو لکھ رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، یہ تیسرا نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا نقطہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے اوپر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ دوسری بات کہ تمام مخلوقات کے بارے میں، تمام اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے موجود ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کیا کیا رونما ہوگا، کیا کیا حالات ہوں گے، کیا کیا واقعات ہوں گے، کیا کیا انسان جو ہے وہ عمل کریں گے، کیسے ان کا جو ہے نا انجام ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ تو اس جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، وہ ان ریٹن ہے، وہ مکتوب ہے، مکتوب لکھی ہوئی چیز، ریٹن چیز۔ تو اشیاء کی جو کتابت ہے کہ لکھا جانا، یہ تقدیر کے اوپر ایمان لانے کا تیسرا نقطہ ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے جس بات کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اور اذن کے اوپر ایمان لانا، یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے اندر شامل ہے، اللہ کا اذن موجود ہے، اذن کہتے ہیں اجازت کو، یعنی اللہ کا حکم موجود ہے۔ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ دیکھیں اب اس کی جو ہے نا وہ دو قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں مشیت کی۔ مشیت کہتے ہیں ارادے کو، ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز کا چاہنا، انشاء اللہ کہ اگر اللہ نے چاہا، تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے مشیت، کہ اللہ کی چاہت۔ مشیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت یا اس کا ارادہ، اس کا اذن یا اس کا حکم۔ تو اس بات کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر، اس کے اجازت، اس کے حکم کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ ایک ذرہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اگر اس کائنات میں ایک ذرہ بھی ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کی اجازت کے، اس کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت و چاہت یا ارادہ اور اذن کے اوپر یا حکم کے اوپر ایمان لانا۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں بھی بیان کی ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے، مشیت ارادہ، وہ ارادہ کونیہ ہے، اور ایک ہے ارادہ شرعیہ، ایک ارادہ کونیہ، ایک ارادہ شرعیہ۔ جو ارادہ کونیہ جو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی چاہت، جیسے سورج نکلتا ہے، دن طلوع ہوتا ہے، پھر سورج غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو یہ دن اور رات اللہ کی اجازت سے آ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، دن رات، صبح دوپہر شام رات، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تمام امور جو ہے وہ سر انجام پا رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، اناج پیدا ہو رہا ہے، غلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ ارادہ کونیہ کے اندر آتی ہیں، کہ یہ جو ہماری کائنات ہے اس کا جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے ارادہ کونیہ کے تحت، اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت کے تحت یہ پورا جو نا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کبھی بارشیں برس رہی ہیں، کبھی سورج کو گرہن لگ رہا ہے، کبھی چاند کو گرہن لگ رہا ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کہیں ہریالی ہے، کہیں جو ہے وہ خشک سالی ہے، کہیں قحط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ ارادہ کونیہ ہے، یعنی اس کائنات کے اندر تصرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا تصرف، اللہ کی تدبیر اس پوری کائنات کے اندر جاری اور ساری یہ چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، جسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ ارادہ شرعیہ ہے۔ اب ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ سے مطلب یہ ہے کہ شریعت کی وہ باتیں جن کو اوپر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی دین کی باتیں، کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ساری دین کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، کہ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج عمرے وغیرہ، زکوٰۃ، دیگر تمام کی تمام نیکیاں، ٹھیک ہے، اور گناہوں سے بچنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ارادہ شرعیہ ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، دین نازل فرمایا، کتاب و سنت، رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، تو رسول و نبیوں نے جو ہے وہ اپنی امت کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ان رسول کے جاننے کے بعد ان کے جو پیچھے لوگ تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ دین کی باتوں کو پہنچائیں۔ تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، علماء کی شکل میں، اہل علم جو ہیں، داعی حضرات ہیں، دین کو پھیلانے والے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والے، لوگوں کو اچھائی سکھانے والے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں جو ہیں، شریعت کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے کہ تم چاہے نیکی کے راستے پہ چلو یا برائی کے راستے پہ چلو۔ تو جو انسان نیکی کے راستے پہ چلے گا نا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو برائی کے راستے پہ چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب جو نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے وہ اللہ کی توفیق کے تحت چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے۔ اور جو انسان برائی کے راستے پہ چل رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، اس کو اختیار موجود تھا، اس نے خود اس اختیار کو جو ہے اختیار کے تحت وہ نافرمانی کا راستہ چنا اور وہ ناکام ہو گیا، تو یہ ارادہ شرعیہ ہے، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ تو شریعت کے جتنے امور ہیں وہ ارادہ شرعیہ کے اندر آتے ہیں۔
اب شریعت کے امور کے اندر جو ہے اللہ کی مشیت اور اس کا ارادے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تو یہ چاہا ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ نیک ہوں، سب کے سب نیکیاں کریں اور کامیاب ہوں۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبیوں رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، اس کے بعد جو ہے حق پہنچانے والے علماء موجود ہیں، دین کی دعوت دینے والے، تو یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نہ چونکہ یہ ایک امتحان زندگی ٹیسٹ کے لیے ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو، زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں چیک کرے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو چونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک بطور امتحان، آزمائش کے لیے، امتحان کے طور پہ چیک کرنے کے لیے، انسان کا جو یہ ٹیسٹ ہے، اس کا پیپر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بطور امتحان اسے ارادہ دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے، عمل کرنے کا جذبہ دیا ہے۔ تو اگر انسان اس عمل کرنے کے جذبے کے تحت، اس ارادے کے تحت، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ، اور اگر برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، کیونکہ اپنے اختیار کے تحت اس نے برائی کو اختیار کیا، برائی کے راستے پہ چلا، گناہ کیے اپنے ارادے، اپنے اختیار کے تحت۔ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالنا تھا اسے زبردستی نیکیاں کروا دی، اللہ نے وہ جنت میں چلے گئے، اور جس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنا تھا اسے زبردستی گناہ کروا دیے، پھر وہ انسان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی، یہ انسان کو خود اختیار موجود ہے کہ نیکی کرے یا برائی کرے۔ ہاں، جو وہ کرے گا وہ اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، وہ اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کے ارادے، اس کے اذن، اس کے اجازت کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اس دنیا میں اگر ایک ذرہ بھی ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، اللہ کے علم کے اندر یہ بات پہلے سے موجود ہے۔ تو انسان بھی جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے ارادے کے اندر ہی رہتے ہیں، لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے اختیار کے تحت کرتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے جزا اور سزا کا جو ایک نظام ہے، جنت جہنم اسی لیے ہے کہ ایک امتحان ہے کہ کون نیکیاں کر کے جنت کو حاصل کرتا ہے اور کون گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت، اس کے اذن، اس کے ارادے کے اوپر، یعنی اس کے حکم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ پانچواں نقطہ ہے کہ اس بات کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی بھی طرح کا، کوئی بھی چھوٹا بڑا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کبھی بھی کسی بھی طرح کا، کوئی بھی لیول کا، چھوٹا بڑا کوئی بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل کرنے والا ہے۔ تو یہ پانچواں نقطہ ہے کہ انسان اس بات کے اوپر ایمان لائے کہ اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے، قیامت والے دن اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا، تو وہ اپنے اعمال کی بدولت جائے گا، اپنے افعال کی بدولت۔ اس نے اعمال ایسے کیے، اس کے افعال ایسے تھے، اس کے کرتوت، اس کے گناہ ایسے تھے جن کی وجہ سے، جن کے سبب وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور کوئی شخص اگر جنت میں چلے جائے گا قیامت والے دن تو اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو یہ تقدیر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ اس راز کو اہل علم کہتے ہیں کہ زیادہ کلیدنا نہیں چاہیے۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے نا باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں، سمجھ میں آ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اہل علم اس بات کو ناپسند بھی کرتے ہیں کہ تقدیر کے متعلق جو ہے، تقدیر کے بارے میں دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان جو شکوک و شبہات کو ڈالتا ہے کیونکہ وہ مردود جانتا ہے کہ جس کے علم صحیح نہیں ہوگا اسے میں بھٹکا سکوں گا، اسے گمراہ کر سکوں گا، پھر وہ جہنم کے راستے پہ چلے گا۔ تو ہمیں تقدیر کے معاملات کو آسانی سے، سادگی سے سمجھ لینا چاہیے، پھر اس کے اوپر ایک قائم ہو جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ تو ہمیں بلا وجہ تقدیر کے معاملات کے اندر کلیدنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جو انسان جنت میں جائے گا وہ اللہ کی توفیق سے جائے گا۔ اس جملے کو بس یاد کر لیں، دو جملے ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ پہلا جملہ یہ کہ اگر ایک انسان اچھا بدلہ پائے گا، جنت میں جائے گا، تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ پاک نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اس نے اچھے کام کے، نیکیاں کی، ایمان لایا، عبادتیں کی،
حلال کو اختیار کیا، حرام سے بچا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، محنت کی عبادتوں میں، اور جنت میں چلا گیا۔ تو یہ پورا سب کچھ جو کچھ ہوا ہے، یہ ایمان لانا اور عبادتیں کرنا، محنت کرنا، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب کا سب اللہ پاک کی توفیق سے ہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو انسان جو ہے اپنے انجام کو وہ برا پائے، یعنی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے، وہ جہنم میں چلے جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے کہ زبردستی اس کے اوپر ایک جبر ہو گیا کہ نہیں وہ گناہ کے کام کرے گا اور جہنم میں جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اس کا امتحان تھا، اس نے خود اس راستے پہ چلا، نیکیاں نہیں کی، اپنے آپ کو بچایا نہیں اللہ کے عذاب سے، تو اس وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ہر طرح سے، ہر پہلو سے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی ظلم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے اچھے طریقے سے پاک ہے۔ تو یہ 5 نقطے ہیں، انشاءاللہ ان کو آسانی سے سمجھ لیں تو تقدیر جو ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس نے جو ہے وہ پوری کائنات کو پیدا کیا اور بندوں کو بھی پیدا کیا، بندوں کے افعال کو بھی، ان کے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھائیاں، برائیاں، گناہ یا نیکیوں کے کام، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہر نیکی، ہر برائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے افعال کا بھی، ان کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے۔ علم محیط یعنی علم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، گہرا ہوا ہے، اور اس کا علم کامل ہے، ہر پہلو، ہر لحاظ سے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی غلطی نہیں ہے، مکمل اچھی طریقے سے علم ہے۔ اور تیسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لکھ دیا ہے، اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں، جو تقدیر کی، جو اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے لوح محفوظ، اس کے اندر تمام باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ چوتھا نقطہ کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی چاہت کے تحت ہو رہا ہے، اس کے ارادے، اس کے اذن، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت نچھاور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ 5 باتوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان ترغیب و ترہیب کے لیے حجت نہیں بن سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز ادا نہیں کروں گا، یا میں گناہ کروں گا، شراب پیوں گا، تو مجھے پر کیوں جو ہے وہ عذاب کی باتیں ہیں، یا کیوں وعید ہے، اسے میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ باتیں حجت نہیں ہے کسی کے لیے بھی، کسی کے لیے بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ تو تقدیر اپنے عام معنی کے اعتبار سے تمام اشیاء کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو جانتا ہے، ان کو لکھا ہوا ہے، اور جو اللہ نے چاہا اور ان کو پیدا کیا وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ بس جو اللہ نے چاہا وہی پیدا کیا، اور ویسے ہی ان کو پیدا کیا، اور جو اللہ نے چاہا ویسے ہی اس دنیا کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اللہ بندوں کو جو ہے نا وہ ایک امتحان کے طور پہ اختیار دیا ہے۔ تو یہ ہے پوری تقدیر، جو انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے میں نے کوشش کی سمجھانے کی، کہ اکثر لوگ اس میں جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر گمراہی کا انجام اللہ کا عذاب ہے اور نقصان ہے۔ اس لیے تقدیر کو جو ہے نا وہ سمجھ لینا چاہیے انشاءاللہ اچھی طرح۔ تو میں انشاءاللہ یہاں اپنے وائس کو مکمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی وائس کے اندر جتنی باتیں بیان کی ہیں نا، ان سب کے جو دلائل ہیں قرآن پاک سے وہ بیان ہوں گے، کہ جو تقدیر کی جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ان سب کے دلائل کہاں سے، کہاں سے آئیں گی یہ باتیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آئی ہیں، قرآن پاک سے آئی ہیں، سنت نبویہ سے آئی ہیں، احادیث شریفہ سے آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک وائس کے اندر جو ہے یہ قرآن پاک کی آیات بیان ہوں گی، ان کا مفہوم، ان کی مختصر تفسیر بیان ہوگی۔ اس کے بعد اگلی وائس کے اندر، یا ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے تو اگلی کلاس کے لیے رکھ لیں گے وہ تیسری وائس، کہ جس کے اندر کچھ اہم احادیث ہیں تقدیر کے حوالے سے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ اہم احادیث ہیں تقدیر کے حوالے سے تو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو وہ انشاءاللہ یا تو پھر ہم اگلی کلاس کے لیے رکھ لیں گے اگر گفتگو ہماری طویل ہو گئی تو۔ بہرحال آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے علم کو لکھ رکھا ہے، بس پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں زیادہ سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، کریدنا نہیں چاہیے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، ایک دفعہ سمجھ لیں، اس کے بعد جو ہے پھر شکوک و شبہات کو دل و دماغ کے اندر نہ لائیں، پھر سوالات نہ کریں۔
ہاں لیکن جب تک سمجھ نہیں آتا تب تک سوال کر سکتے ہیں، تب تک تو اجازت علم حاصل کر رہے ہیں۔ حصول علم کی جو مراحل ہیں اس میں تو سوال کرنا چاہیے تقدیر کے حوالے سے، لیکن جب ایک بات سمجھا دی جائے اس کے بعد پھر جو ہے بلا وجہ سوال نہیں کرنے چاہیے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ کٹ حجتی ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کے نہ ماننے والی بات ہوتی ہے جو گمراہی کا راستہ ہے۔ تو جب تک سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، علم حاصل کر رہے ہیں، ابھی سوالات کر سکتے ہیں، لیکن جب بات مکمل ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد بس یقین رکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، پھر تقدیر کے اوپر سوال کرنا سلف و صالحین نے پسند نہیں کیا ہے۔ پھر انسان کو کیا چاہیے کہ اب تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، اب نیکیوں میں لگ جاؤ، بھاگو، نیکیوں کی طرف بھاگو، کہ جتنی زیادہ نیکیاں کرو گے اتنا زیادہ ہے تمہارے لیے فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرو گے، جنت میں جاؤ گے۔ اب تو تمہیں اور زیادہ ایک طریقے سے حجت قائم ہو گئی کہ تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے، پتہ ہے کہ ایک ہی انجام ہے، یا جنت یا جہنم، تو اب بھاگو، اب گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف بھاگو، لب کو ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو تقدیر کے معاملے میں زیادہ سمجھ آ جائے مسئلہ، پھر سوالات نہ کریں، پریشان نہ ہو، کنفیوز نہ ہو، بس پھر نیکیوں میں لگ جائیں، پھر سوچے سمجھے نہ، جتنا سوچیں گے، جتنا اس کے بارے میں تفکر ہوگا، خیالات آئیں گے، اتنی پریشانی بڑھے گی، کچھ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آئیں تو وہ گمراہی کی طرف لے جائیں گی، تو بس پھر وہ نیکیوں کی طرف بھاگو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو میں اس وائس کو یہاں مکمل کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔